بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ مشہور ہے کہ ابو طاہر الکرمتہ ذی الحجہ 3 ایک ساتھ میں مکہ پہنچا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے وہاں بڑے برے کام کیے۔ ابو طاہر نے جفر بن ابی علاج معمار کو حکم دیا کہ حجر اسود کو اکھاڑ لائے، لہذا اس نے 10 ذی الحجہ 317 میں حجر اسود کو اکھاڑ دیا۔ ابو طاہر اس پتھر کو اپنے شہر ہجر میں لے گیا۔ حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی اور لوگ تبرک کے طور پر اس خالی جگہ پر ہاتھ رکھ دیا کرتے۔ پھر سبز بن الحسن الکرمتہ 339 میں مکہ شریف حجر اسود کو لے آیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اسے اس مقام پر رکھ دیا اور کہا ہم یہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے لے گئے اور اسی کی مشیت کی وجہ سے لوٹا لا۔ یہ واقعہ 10 ذی الحجہ 339 کا ہے۔ بعض بے عقل یہ خیال کرتے ہیں کہ کرامتہ نے حجر اسود کو بدل دیا۔ ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اس کے دو سبب ہیں، ایک تاریخی اور دوسرے مذہبی۔ تاریخی دلیل یہ ہے کہ تقی فاسی نے شفا اشاریہ الغرم میں اس قصہ کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ جب اس نے کعبہ میں حجر اسود کو لگا دیا تو لوگوں نے اسے پہچانا، بوسہ دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ مزجی کے کلام کا خلاصہ ہے۔ مصنف کا یہ قول کہ لوگوں نے اسے پہچانا اور چوما اس امر کی سری دلیل ہے کہ ان کے نزدیک اس میں کسی قسم کا بغیر واقع نہیں ہوا تھا۔ حجر اسود کرامتہ کے پاس 4 دن کم 22 سال رہا۔ اس مدت میں کوئی سارے اہل مکہ تو مر نہیں گئے ہوں گے کہ کوئی بھی اس کا پہچاننے والا باقی نہ ہوتا، علاوہ بر حجر اسود کے خاص امتیازی نشانات ہیں جن سے سب لوگ ناواقف ہیں۔ الاشا فی اشراط السا علیہ السلام میں لکھا ہے کہ محمد بن نافع الخزا نے کہا کہ میں نے حجر اسود کو اس حالت میں دیکھا جبکہ وہ اکھاڑا گیا تھا تو دیکھا کہ صرف اس کا اوپر کا سرا سیاہ ہے، باقی تمام حصہ سفید ہے۔ اس کی لمبائی ہاتھ بھر تھی۔ محمد بن نافع نے اسے قرمت کے اکھاڑنے کے بعد دیکھا تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ 26 پر جو اور لوگوں کے بیانات ہیں وہ اس کے بیان کے بالکل مطابق ہیں جنہوں نے اسے لگا جانے کے بعد دیکھا۔ مذہبی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں حجر اسود کو کثرت سے بوسہ دیا کرو کیونکہ عنقریب تم اسے گم کر دو گے۔ ایک رات لوگ طواف کرتے ہوں گے اور اسے دیکھتے ہوں گے مگر جب صبح ہوگی تو وہ غائب ہو چکا ہوگا کیونکہ قیامت سے قبل اللہ تعالی جنت کی ہر چیز کو زمین سے الفاٹے لے گا۔ مجاہد سے روایت ہے، اپنے فرمایا اس وقت تم لوگوں کا کیا حال ہوگا جب قرآن اٹھا لیا جائے گا اور تمہارے سینوں اور دلوں سے مٹا دیا جائے گا اور رکن کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن علاس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیں گے اور حجر اسود کو بھی قیامت سے قبل اٹھا لیں گے۔ یوسف بن مائکہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا رکن اہل قبلہ کی عید ہے جیسے ماد بنو اسرائیل کی عید تھا، جب تک یہ تم میں رہے گا تم بھلائی پر گامزن رہو گے۔ اس پتھر کو جبریل نے خود رکھا تھا اور وہی اسے اٹھا لیں گے۔ رسول اللہ کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حجر اسود قیامت تک اپنی جگہ پر باقی رہے گا، الف ور قیامت کے قریب اسے ملائکہ اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ چوری اسینہ زوری کے ذریعہ غائب نہیں ہوگا۔ یہ وہ باپ ہے جس پر تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، لہذا بے دین زندیقوہے کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہو سکتی۔ استاذ یوسف احمد منقش آثار عربیہ نے اپنی کتاب المحمل والحج میں صفحہ 103 پر لکھا ہے، پتہ نہیں آیا یہ پتھر اہل عرب تک ٹوٹے ہوئے تاروں کے ذریعہ پہنچا کسی اور طریق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں اسے پروردگار کی تعمیل حکم کی یادگار میں یہاں رکھ دیا تھا۔ اس پتھر کا رنگ سیاہ ہے۔ یہاں تک استاذ یوسف کے کلام کا خلاصہ ہے، وہ میرے استاذ ہیں اور میں ان کا بے حد احترام کرتا ہوں مگر مجھے ان کے اس بیان پر افسوس ہے کہ انہوں اس سلسلہ میں احادیث اور مورخین کے اقوال پر اعتبار نہیں کیا اور حجر اسود کو اس نظر سے دیکھا جس طرح وہ آثار قدیمہ کے کسی اثر کو دیکھتے ہیں۔ ہزاروں قدیم پتھر ان کی نگاہوں سے گزرے ہوں گے مگر چونکہ انہوں نے اس پتھر کو عرضی پتھروں کے مشابہ نہ پایا تو اسے شہاب ثاقب کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو حجر اسود کے مقام تک بلند کر دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام امین نے اپنے ہاتھوں سے یہ پتھر اس جگہ پر نصب کیا۔ یہ پتھر بالکل سفید اور بے حد روشن تھا کہ تمام حرم میں روشنی ہو جاتی تھی مگر اہل زمین کے گناہوں کی وجہ سے اس کا نور زائل ہوتا چلا گیا۔ بیت اللہ میں کئی بار آگ لگنے سے بھی وہ سیاہ پڑ گیا جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حجرہ سود کوئی شہاب ثاقب کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ تو جنت کا ایک یاقوت ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اسی طرح خدا کے حکم سے حجرہ سود کو اس مقام پر رکھا گیا۔ استاذ یوسف احمد نے جو کچھ بیان کیا وہ بے حقیقت ہے۔ اکرمہ سے روایت ہے کہ حجر اسود یمین اللہ ہے، جس نے رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا، اور حجرہ سوس کو 6 ولیا اس نے گویا اللہ اور رسول کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا رکن یمین اللہ ہے، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہو اسی طرح گویا اللہ سے مصافحہ کرتے ہو۔ حجرہ سود کی فضیلت اور اس کے چومنے کے بارے میں اس قدر احادیث وارد ہوئی ہیں کہ اگر ہم سب کا بیان کریں تو بات طویل ہو جائے، لہذا اس طول بیانی کی ضرورت نہیں۔ تحریر نمبر 1082